بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور اس کو وہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی کیسا ہے جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھتے ہیں، اور یہی لوگ وہ ہیں جو کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ پڑھنے والے لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، پڑھنے والے لوگ، اس کا حق ادا کرنے والے لوگ ہی وہ اس پر ایمان لانے والے۔ اس کا الٹا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جن کو کتاب دی ہے وہ لوگ پڑھتے نہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر وہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ جب ایمان والے ہیں تو پھر کر رہا کیا ہے؟ کتاب کو اٹھانا ہے، پڑھنا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایمان نہیں لاتے کتاب پر تو وہ لوگ پڑھیں گے بھی نہیں، سنیں گے بھی نہیں، سمجھیں گے بھی نہیں، عمل کریں گے بھی نہیں، دوسروں تک پہنچائیں گے بھی نہیں۔ جب کتاب اللہ نے دی ہے تو پھر اس پر ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اسے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل کرتے بھی ہیں، اللہ کا پیغام دوسروں تک، غیروں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے کتاب پر، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ لوگ آتے نہیں اسی مجلسوں کے اندر، بیٹھتے بھی نہیں وہ لوگ۔ جب سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے تو پھر عمل کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر اٹھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کو میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ کتنے انعامات کیا بنی اسرائیل پر، کتنے پیچھے تذکرہ آیا تھا ان کا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کئی اللہ ان کو انعامات دیا، لاٹھی مارے پانی نکلا، لاٹھی مارے راستہ نکل گیا، فرعون سے اللہ ان کو بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر محنت کے 40 سال تک کھلاتا رہا۔ اللہ نے ان کو بہت ساتھ دیا، مدد کی اللہ ان کو، نعمت اللہ دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ سمجھے نہیں اللہ کی نعمتوں کو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو اس وقت کے لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو عالموں پر، عالم کے انسانوں پر عزت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ تو مطلب اس وقت جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، تو اس وقت دنیا کے جتنے لوگ تھے سب پر اللہ ان کو عزت بخشا تھا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کو نہیں بچائے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان، کوئی انسان کسی کو کچھ بھی نہیں بچا سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور کوئی کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، بدلہ لے کر چھڑا لیں گے نہیں ہوگا، فدیہ معاوضہ لے کر چھڑانے کا نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہاں دنیا کے اندر اگر کوئی پکڑا گیا تو کیا کریں گے؟ پیسے دے کر یا اسے ریکمنڈیشن کر کے چھڑائیں گے۔ اللہ فرماتی ہے وہاں کوئی کسی کا کام بھی نہیں آئے گا، کسی کی طاقت اور قوت بھی کام نہیں آئے گی۔ ہمارے بابا چچا پھپھا ملٹری میں ہے، سفارش کر دیں گے، فون کر دیں گے، لیٹر بھیج دیں گے، تو ان کے سفارش پر، ان کے بولنے پر ہمارا کام ہو جائے گا، وہاں نہیں ہوگا ایسا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور وہاں کسی کا کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، فدیہ وغیرہ مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعة، اور اس دن کسی کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور اس دن کوئی کسی کی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر یہ 4 پروسیس ہیں کسی کو بچانے اور چھڑانے کے۔ نمبر 1 مطالبہ، جا کر بول کر چھڑانے کے لیے کوئی بولتا ہے، بڑی اس کا پوسٹ آدمی آ کر بولتا ہے، یا پھر خود اگر بڑی پوسٹ ہے تو خود بھی چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو مطالبہ ہوتا ہے، چھڑانے کے لیے فکر ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے معاوضہ، پہلا مطالبہ، دوسرا معاوضہ، بدلہ پیسے دے کر چھڑا لیں گے بول کر، ضمانت دے کر۔ تیسرا ہے شفاعت، ریکمنڈیشن کر کے چھڑانا، سفارشیں کر کے چھڑانا۔ چوتھا ہے مدد کر کے چھڑانا۔
یہ اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کی اللہ نے ترتیب کی ہے، مطالبہ بھی نہیں ہوگا کسی کا، اور وہاں معاوضہ بھی نہیں ہوگا، شفاعت بھی نہیں ہوگی، اور وہاں کوئی کسی کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی مطلب ہے آیت الکرسی کے اندر۔ اس دن کوئی کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سفارش کرنے کا موقع دیں گے، حفاظ کو، علماء کو، ولیوں کو، نمازی لوگوں کو، روزہ دار لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا اللہ موقع دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ یشفع عنده، اس کے پاس کسی کو کوئی شفاعت کرنے کا موقع نہیں ہوگا الا باذنہ، ہاں اللہ البتہ اگر اللہ کسی کو سفارش کرنے کا موقع دیں گے تو پھر ان کے سفارش کے بدلے بھی اللہ کچھ لوگوں کو بخش دیں گے۔ نبیاں سفارش کریں گے، ولیاں سفارش کریں گے، حفاظ اور علماء سفارش کریں گے۔ اس کی بھی تفصیل ہے کہ حفاظ اور علماء، حافظ صفا، عالم صفا کس کی سفارش کریں گے؟ علماء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، معنی مطلب بیان کیا ہے کہ علماء کرام ان لوگوں کی سفارش کریں گے، حفاظ ان کی سفارش کریں گے اپنے خاندان کے لوگوں کی، کہ جو ان کے حافظ عالم بننے پر، نمبر ایک مطلب ان کے حافظ عالم بننے پر ان کے خاندان کے لوگ یا پھر دوسرے لوگ ہوں، ان کے حافظ بننے پر جو لوگ خوش ہوئے، مبارکباد دیے، ان کو پیشانی کو بوسہ دیے یا ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں کے لوگ سفارش کریں گے۔ اپنے خاندان کے لوگ ان کے حافظ عالم بننے پر کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، مودی کے زمانے میں کیا کھائے گا، نوکریاں ڈیلیٹ کر دی جا رہی، نہیں ایسا سوچ کر اگر ایسا نہیں پڑھاتے، یا پھر اپنا تو بچے نہیں پڑھایا لیکن کوئی اپنا بھائی اپنے بچے کو پڑھایا ہے، یا اپنے رشتہ دار میں کوئی کسی کو بچے کو پڑھایا ہے، لیکن اسے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، پڑھنے کو کیا کرتے بھائی، ایسا حافظ ہونے سے لوگوں کو ان تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، لیکن پڑھے ہوئے بچوں کی طرف گری ہوئی، نچلی، کمتر نگاہ سے دیکھتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے وہ حافظ صاحب کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ الٹا ایسا بندہ کافر بھی ہو جائے گا۔ کسی حافظ اور عالم کو یا پھر مدرسے کے اندر پڑھائی جانے والی کتابوں کو، علم اور تعلیم و تربیت کو بیکار سمجھتا ہے آدمی، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ نازک بات ہے۔ تو اللہ جن خلاصہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سفارش کرنے کا موقع دیں گے وہ لوگ سفارش کریں گے۔ نابالغ بچے اگر وہ مر گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا جیسا بیان فرمائی ہے، شہید بھی سفارش کریں گے۔ آگے کچھ باتیں سن لیں۔ الذین آتینا، کچھ کل بھی کل باتیں آگئی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ دیکھو کتاب اللہ دیا ہے، امت کو اللہ کتاب دیا ہے، امت کے نبی کو دیا، تو مطلب نبی کے صدقے اللہ امت کو بھی کتاب دیا ہے، پڑھو بول کر۔ تو پھر کرنا کیا ہے کتاب دینے کے بعد میں؟ کتاب کو پڑھنا اور کتاب کا حق ادا کرنا۔ اب کتاب کو دیکھو، امت کی ذمہ داری ہے کتاب پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسا ہے؟ حق کا تلاوتی، جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ تفسیری اعتبار سے حلال کو حلال اور حرام کو حرام، کل بات آگئی تھی، لیکن ایک حساب سے اسے تجوید اور ترتیل کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ جیسا اللہ نے اتارا ہے، کل بات آگئی تھی یہ، ویسا پڑھنا ہے اسے۔ ہمارے جیسا آتا ویسا نہیں پڑھنا ہے، اللہ جیسا اتارا ویسا پڑھنا ہے۔ رال کی جگہ رال پڑھنا ہے، صاد کی جگہ صاد پڑھنا ہے، اور قاف کی جگہ قاف پڑھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں پڑھتے، اپنے حساب سے پڑھتے رہیں گے، سب جگہ بھی جال ہی پڑھتے رہیں گے، تو پھر معنی مطلب بدل جائے گا۔ حروف کے بدلنے سے معنی مطلب بدل جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر زبر زیر کے بدلنے سے بھی معنی مطلب بدل جاتا ہے۔ اور اس کے کبھی کبھار تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کبھی کبھار نماز کا فاسد، اس کا ایمان بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صراط الذین انعمت علیہم ہے، اللہ تو اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعمت انعام ہوا ہے، تیرا انعام ہوا ہے۔ انعمت کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر مجھے چلا۔ انعمت کا وہ معنی، اللہ آپ کا جن پر انعام ہوا ہے۔ اچھا اب انعمت تا زبر تا کے بجائے انعمت بولے گا، جن پر میں نے انعام کیا ہے ان پر مجھے چلا، تو پھر بندہ اس سے کافر ہو جائے گا۔ خالی پیش بدل گیا، زبر تھا انعمتا کے اوپر، تا کے اوپر زبر تھا، زبر ہٹا کر پیش لگا دیا، انعمت بولے گا بندہ کافر ہو جائے گا۔ زبر سے بدل گا تو معنی بدل جاتا ہے، تو پھر حروف کے بدلنے سے کتنا معنی کا فرق پڑ جائے گا، اس لیے سیکھنا چاہیے قرآن کو۔ آگے ایمان والے لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ایمان والے تو ہے، قرآن نہیں پڑھتے پھر ایمان مکمل کیا ہوگا؟ مطلب ویسا ایمان
بندے کو پھر جنت کا لے کر جائے گا؟ ایمان والا ہے تو پھر قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، ایمان قرآن پر پڑھنا چاہیے قرآن کو، ورنہ پھر ایمان کے تقاضے کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، کہاں کیسے معلوم ہوگا؟ پھر قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ قرآن کی تفسیر حدیث کرے گی یا پھر صحابہ کریں گے، مفسرین کریں گے، اس چیز کا معنی مطلب بیان ہوگا، اسلام پر اس طریقے سے عمل ہوگا۔ اب قرآن پڑھتے کون ہیں؟ ایمان والے پڑھتے ہیں۔ اب ایمان رکھ کر نہیں پڑھتے تو پھر وہ سست خور لوگ ہیں، وہ یہی اپنے اندر یہود و نصارہ کی مشابہت پال رہے ہیں۔ وہ یہودی لوگ تو کم سے کم قرآن پڑھتے، وہ لوگ تو اپنی کتاب پڑھتے تھے، بلکہ اس وقت میں بھی کچھ یہودی لوگ، عیسائی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ اور آگے کی بات ہے کچھ یہود و نصارہ لوگ تو اپنے مدرسے اور اپنے کالج قائم کر کے قرآن پڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت کی ریسرچ ہے کہ وہ لوگ کچھ عیسائی لوگ قرآن پڑھاتے بھی ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس وقت پہلے کی بات ہے، اب ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، محمد بن اسد، یہ آدمی یہودی تھا پہلے، بعد میں اسلام قبول کیا، یہودی عالم، اسلام قبول کیا، اور مصنف بھی ہیں، اسلام پر کتابیں لکھی اس آدمی نے، قرآن کے اس پر نے کی خدمت بھی کی ہے۔ اور ایک آدمی محمد پکتال، عیسائی دانشور ہے یہ آدمی، قرآن کا مستند ترجمہ کیا یہ آدمی، عیسائی تھا، اسلام قبول کیا اور پھر قرآن کا ترجمہ لکھا اس پر نے، مستند ہمارے علماء کرام کی، ہمارے بزرگوں کی، مفسرین کی کتابوں سے اس نے ترجمہ بھی لکھا ہے قرآن کا۔ بلکہ وکٹوریا کے زمانے میں، انگریز کے زمانے میں، وکٹوریا کے زمانے کے پہلے وکٹوریا کے زمانے میں آپ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یہ آدمی محمد پکتال کا یہ آدمی عیسائی پڑھا لکھا آدمی تھا، قرآن کا ترجمہ لکھا، ملکہ وکٹوریا کے زمانے کا آدمی تھا، خاندان بادشاہ کے خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ وضو کے طریقے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا یہ آدمی، صرف وضو کے طریقے سے، اب ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، صرف وضو کے طریقے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، تو پھر کیا آج ہم اس دور میں اگر ہم اسلامی شادی دکھائیں گے تو پھر اسلام دنیا قبول نہیں کرے گی؟ کیوں قبول نہیں کرے گی؟ ہمارے دکھانے میں فرق پڑ رہا ہے، ہم ہندوؤں کے کلچر کو لے لیے، اس لیے دنیا آج اسلام سے پیچھے ہے، بلکہ ہمارے اسلام کے مطابق شادی نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے غیروں کے طریقے کو لے کر شادی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام رہی ہیں۔ ایک سچے مذہب کا طریقہ نبوی، ان وضو کے طریقے کو دیکھ کر کیا سمجھا؟ بھئی یہ طریقہ ایک نبوی طریقہ ہو سکتا ہے، سچے مذہب کا طریقہ ہو سکتا ہے، مل کر وہ آدمی وضو کے طریقے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اپنے خاندان کے۔ دیکھو آگے کی بات، ایک تو کیا، ایک آدمی عیسائی تھا، قرآن کا ترجمہ لکھا ہمارے مفسرین کے طرز پر، دوسرا بادشاہ کے خاندان کا آدمی تھا، تیسرا وضو کے طریقے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، چوتھا ہے صرف قبول نہیں کیا، اپنے خاندان کے 80 آدمیوں کو بھی اسلامی بلایا ہے۔ ہمیں کتنے لوگوں پر محنت کی بولو؟ محنت کی دور کی بات ہے، اپنے آپ پر یہ 6 فٹ کے جسم پر اگر ہمیں اسلام نافذ کرے اور بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں خود اسلام پر نہیں چل رہے صاحب، ہمیں کیا دوسروں کو غیروں کے اسلام پر لائیں گے؟ آدمی عیسائی تھا لیکن قبول کر کے چھوٹے عمل سے، اس کے حساب سے اگر ہمیں سمجھتے نہیں وضو چھوٹا، کتنا بڑا عمل سمجھا ہے، ڈیپ تک جا کر اسلام قبول کیا ہے، وضو کو دیکھ کر پھر قبول کیا نہیں ہے بلکہ اپنے خاندان کے 80 آدمیوں کو اسلام میں بھی لایا ہے۔ عیسائی ناراض بھی ہو گئے اس سے، لیکن اس کا اسلام پر اتنا اسٹڈی تھا، اس کا اسلام پر اتنا مطالعہ تھا کہ وہ اپنے عیسائی لوگوں کو، جو لوگ اس سے مخالفت کرتے تھے، اس سے چیلنج کرتا تھا، اپنا کام کر گیا کہ بلکہ اس نے عیسائیوں کو ہمیشہ مناظرے کی دعوت دی ہے۔ اسلام قبول کیا تو اس کے مذہب کے لوگ اس سے مناظرہ، وہ لوگ اس سے بھڑکاتے تھے، ایسی ویسی باتیں کرتے تھے، تو بولتا تھا آؤ دیکھیں گے کون سا مذہب صحیح بول کر، اپنے مذہب کے لوگوں سے وہ چیلنج کرتا تھا، دیکھیں گے مناظرہ کریں گے بول کر۔ اللہ، پیشے کے لحاظ سے بریسٹر تھا آدمی، کتنا بڑا آدمی، بالغ آدمی ہے، بریسٹر جیسا اس ہمارے حیدرآباد کا اسدالدین اویسی ہے، ویسا ان کا یہ آدمی ویسا پڑھا لکھا آدمی تھا، مطلب کسی بھی حکومت کے قانون پر بحث کر سکتا تھا، بریسٹر، جیسا گاندھی جی بریسٹر تھے ایسا یہ آدمی بریسٹر تھا، ویسے پیشے کے اعتبار سے یہ آدمی بریسٹر تھا، کوئی اس کے مقابلے پر نہیں آتا تھا۔ محمد علی جناح بریسٹر تھے، لوگ علامہ اقبال بریسٹر تھے، تو ایسا بریسٹر آدمی تھا، کتنا بڑا آدمی پڑھا لکھا۔ عام طور پر جو لوگ بہکتے نہیں، پڑھے لکھے لوگ بہکتے ہیں، لیکن ان پڑھا لکھا ہو کر بھی دوسرے مذہب کا آدمی اسلام میں آ رہا ہے۔ اس وقت کی افسوسناک رپورٹس ہیں کہ پڑھے لکھے مسلمان لوگ الٹا دوسرے مذہب کو قبول کرنے تیار ہے، یا پھر ملحد اور مرتد بننے تیار ہے، اور دوسرے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے تیار ہے، اسلام کے احکامات پر اعتراض کرنے تیار ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے لوگ دوسروں کو اسلام پر کیا لائیں گے؟ یہ خود اسلام سے پھر گئے،
تو یہ آدمی دیکھو پڑھا لکھا ہو کر بھی دوسرے مذہب میں رہ کر بھی اسلام کو پڑھتا ہوا اسلام کے احکامات سے متاثر ہو کر اسلام میں آ رہا ہے۔ اس وقت کے لوگ اسلام کے احکامات پر ڈاؤٹ کریں گے، سب سے باہر ہو رہی ہے، یہ ہے۔ تو اس لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ قرآنی باتوں کو سمجھتے رہنا۔ قرآنی کل بات آئی حسن بصری کا قول، احکامات پر عمل کرتے رہو، متشابہات پر ایمان لے کر آؤ، اور اشکالات پر علماء سے رجوع کرتے رہو۔ اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور تمہارے ڈاؤٹ کلیئر بھی رہیں گے، اور پھر اس سے اسلام کا پرچہ بھی ہوتا رہے گا۔ جب اسلام پر عمل ہوگا تو پھر یہ آپ کا اسلام پر عمل خود دوسروں کی دعوت بن جائے گا، اور پھر جب متشابہات پر ایمان ہوگا، ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر متشابہات پر اللہ کے لیے ہاتھ کی بات آ گئی یا پھر اللہ کے لیے کوئی اور بات ایسی بات آ گئی جسم کے حصے کی، تو پھر وہاں اگر اس پر ایمان آنا بندہ کیسا اللہ کو ہاتھ رہتی ہے، ہمارے سے ہاتھ رہتی ہے کیا ایسا بول کر اگر سوچے کیا بندہ اللہ کے لیے ہاتھ پیر مانے گا تو پھر اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے سب چیزیں نہیں ماننا ہے۔ اس میں جو چیزیں حدیث میں وغیرہ قرآن میں ہے، ہاتھ وغیرہ کی باتیں، اس سے متشابہات بولتے ہیں۔ متشابہات کا مطلب ہمارے ساتھ اللہ ہے وہ نہیں، اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اشکالات ایک تو دوسرا بات تو اس پر ہمیں ایمان لینا ہے، بس ختم۔ اللہ کیسے ہے کیا نہیں ہمیں قیامت میں دیکھ لیں گے۔ تیسری بات ہے اشکالات پر اگر کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا اس سے ہمیں علماء سے رجوع کر کے ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہے، ورنہ پھر اسی دین پر ڈاؤٹ پر جئیں گے ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس میں سمجھنے کی اہم سبق کی بات کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے وہی بات تلاوت کرتے رہنا ہے، قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، سنتے سمجھتے۔ دیکھو اب یہاں سمجھنے پر اس واقعے میں ان غیر مسلم عیسائی رہ کر بھی قرآن کا ترجمہ لکھا بیٹھے انہوں قرآن پر سے کتنا عبور رہنا۔ ہمیں پڑھ رہے نہیں صاحب، ایمان والے رہ کر ہمیں مسلمان باپ دادا کی نسل سے پڑھ رہے نہیں۔ ان مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، مستند ترجمہ لکھا ہے، تو پھر اسے قرآن سے کتنی محبت نہیں رہی ہوگی۔ غیر مذہب والے کو مذہب میں آنے کے بعد قرآن سے اتنی محبت ہے کہ وہ ترجمہ لکھ رہا ہے۔ ہمیں کم سے کم قرآن کا ترجمہ دور کی بات ہے، جو ہمارے علماء کرام ترجمہ لکھے ہمیں اسے پڑھنے تیار سننے تیار نہیں ہے، ہمیں کیا خواب اسلام کی قرآن کی خدمت کریں گے؟ ان غیر آدمی تھا اسلام میں آنے کے بعد قرآن کی خدمت کیا ہے، بندہ ترجمہ لکھا ہے، ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لکھے ہمارے بزرگ وہ پڑھے تو کافی ہے، پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے، کم سے کم سنو اس طرح کے بزرگوں کے مستند ترجمے سنا رہے تو پھر اس کو سن لو کم سے کم۔ اس سے ایمان محفوظ رہے گا، ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے، اور پھر اپنے عورتوں کا ایمان محفوظ رہے گا، نسل کا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اس کے علاوہ ایمان کے محفوظ رہنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بچوں کو حضرت علی بن ندی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ملکوں کا باہر کا سفر کیے، کسی امریکہ یورپ کا سفر کیے علی بن ندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ایک جگہ پر حضرت علی نے دیکھا کہ ایک جگہ پر مکتب پر تعلیم ہو رہی تھی، مکتب کا کوئی جلسہ یا کوئی اور بات تھی، تو وہاں پر حضرت علی بن ندی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، بھائی ان بچوں کو تمہیں جو پڑھا رہے ہو کلمے وغیرہ سنتیں، ان کی جو تعلیم دے رہے ہو تم، اگر تم ان کو رٹا بھی دیے سنتیں وغیرہ وضو وغیرہ کا طریقہ، لیکن ان کا ذہن آپ فریش نہیں کیے، اگرچہ ان کو آپ تہجد گزار بنا دیں یا ان کو عاشق رسول بنا دیں، لیکن پھر بھی ان کے ایمان کی سلامتی کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل دماغ میں جو ڈاؤٹ پیدا ہو کر ہے، اگر تم ان کے ڈاؤٹ کلیئر نہیں کرو گے تو پھر وہ وہی ڈاؤٹ پر جئیں گے، تو پھر ان کا ایمان کبھی کا چلے گیا ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت کے نوجوانوں کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے دل دماغ میں جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے، ورنہ پھر وہ ڈاؤٹس پر ہی جیتے رہیں گے، ان کا ایمان کبھی کا چلا جائے گا۔ یہی اس لیے ہمیں جو سوال پیدا ہوتا رہتا ہے تو اس سے پوچھتے رہنا ہے، اس سے قرآن حدیث کے ذریعے سے اسے ہمیں کلیئر کرتے رہنا ہے، ورنہ پھر ہمیں اسی ڈاؤٹ پر جئیں گے تو پھر ہمارا ایمان چلے جائے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، عورتوں کے لیے بھی نظام بنائیں۔ اور قرآن اللہ کہتے ہیں تو قرآن سب کے لیے، انسانوں کی پوری انسانوں کے لیے ہے، لیکن ہمارا عجیب حال ہے کہ ہمیں خود سننے تیار نہیں ہے۔ اللہ تو بول رہے ہیں پورے انسانوں کے لیے، ہمیں دیکھو تو ہمیں خود اپنی عورتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ کو ہم کیا چاہتے ہیں گے؟ اللہ یہاں بول رہے تھے رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان قرآن وہ ہے، شہر رمضان وہ مہینہ ہے جسے ہم نے جس کو ہم نے انزل اتارا فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے ہم نے قرآن کو اتارا۔ اب یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی۔ اللہ تو بول رہی پورے انسانوں کے لیے ہدایت بول کر، ہمیں خود اپنی بیویوں کو سنانے تیار نہیں ہے۔ آتا ہے سناؤ، نہیں تو کم سے کم نظام بناؤ، ورنہ پھر سنے بغیر۔ اس وقت کا دشمنوں کا ایک حربہ یہ ہے کہ وہ لوگ عام طور پر
نوجوانوں پر وہ لوگ ان کا دماغ خراب کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور ڈورٹ بھی دوسرا ان کے طبقہ ہے خراب کرنے کا میدان ہے وہ عورتوں کا، سیریلز کے ذریعے سے، ٹی ویوں کے ذریعے سے وہ لوگ شارٹ کلپ کے ذریعے سے ہماری عورتوں کا دل دماغ وہ لوگ ڈوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں، طلاق کا اختیار مرد کو کہیں کو ہے تجھے کہیں کو نہیں ہے، اس طرح کے ڈوٹس ان کو پیدا کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں اس قسم کی ویڈیوز دیکھتی بھی رہتی ہیں، سیریلوں کے ذریعے سے ان کا دماغ خراب کیا جاتا ہے۔ اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہر مسجد کے اندر، ہر گلی کے اندر، یا پھر ہر حساب سے عورتوں کی، نوجوانوں کی، بچوں کی تربیت کے لیے، بڑوں کی تربیت کے لیے، بوڑھوں کی تربیت کے لیے قرآن مجید کے الگ الگ تفسیر کے الگ الگ سوروں کے حساب سے، ہر ایک کے حساب سے بچوں کے لیے کون سے سوروں کی تفسیر ہونا ہے ان کے حساب سے سورے ہیں، قصے واقعات کے ذریعے سے ان کا ذہن بنانا ہے، بڑوں کے لیے کون سی تفسیر ہونا ہے، نوجوانوں کے لیے کون سی تفسیر ہونا ہے، عورتوں کے لیے کون سی تفسیر ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارم میں ایک دن عورتوں کی تفسیر کے لیے رکھے تھے، ان کی تعلیم اور بیان کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ان کے دل دماغ ڈاؤٹ سے بھر جائیں گے، وہ کبھی کے ایمان سے باہر ہو چکے ہوں گے۔ جب ایمان چلے گیا، ہمارا نکاح ٹک کر ہے ایمان پر، جب ایمان چلے گیا بس ختم، نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کی خود کی تربیت کے لیے اور پورے انسانوں کی تربیت کے لیے قرآن اتارا ہے۔ جب ہم اسے جڑے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے سمجھتے رہیں گے، اعمال پر بھی آئیں گے، زندگیاں بھی ایمان پر محفوظ رہیں گی۔ ورنہ اس کے علاوہ اسلامی نظام، اسلامی ماحول، پردے کا نظام، پردے کا ماحول ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی بھر خود کو بھی، اپنی نسل کو بھی، اپنی آل اولاد کو اللہ کے کلام سے جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔